کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا میں پہنچے، ہور نے آپ کا راستہ روکا 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک، اور پھر پانی بند ہو گیا۔ 10 محرم کی صبح چڑھ گئی، صف بندی کا اعلان ہو گیا، صفیں بن گئیں، تلواریں نکل آئیں۔ قریب تھا کہ یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ امام پاک کو وہ سارے کہنے لگے کہ آپ کے سامنے 2 آپشن ہم رکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ یزید کی بیعت کریں، دوسرا آپشن فرمایا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام پاک نے فرمایا میں تمہارے سامنے 3 آپشن رکھتا ہوں۔ توجہ، 3 آپشن۔ فرمایا پہلا آپشن یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بات کروں گا، جو میرے تحفظات ہیں اگر دور کرے گا تو ہم اس کی بیعت کر لیں گے، حمایت کر دیں گے، اور اگر نہیں دور کر سکے گا تو پھر وہ جانے اور میں جانوں، آپ بیچ میں سے سائیڈ پہ ہو جائیں، میرا ساتھ دیتے چلے آئیں۔ دوسرا آپشن فرمایا مجھے خط لکھ کے مدینے سے بلایا بھی تو تم لوگوں نے ہے، اب تم عہد شکنی اور وعدہ خلافی کر رہے ہو، یہ تو تمہاری بد نصیبی ہے۔ ہاں اگر میں یہاں اچھا نہیں لگتا تو مجھے مدینے جانے دو، پھر وہاں بات ہوگی۔ یہ دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن فرمایا اگر نہ مجھے یزید کے پاس لے کے جاتے ہو اور نہ مدینے جانے دیتے ہو تو پھر میرے لیے راستہ کھول دو، جہاں پر جتنا یزید کی حکومت ہے اس سے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں، تم جانو اور تمہارا یزید جانے، ہم یہاں رہتے ہی نہیں۔ یہاں رہنا ہے تو جب تک اطمینان نہ ہو اتنی دیر تک ہم بالکل اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ نے 3 آپشن دیے، لیکن انہوں نے 2 ہی باتیں رکھیں، یا بیعت یزید کی یا قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ نہیں سن رہے کسی بات کو تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا جب تک اطمینان نہ ہو جائے بیعت تو میں کر نہیں سکتا۔ تو رہ گئی جنگ کی بات، تو یہ ڈرانے کی ضرورت نہیں، میں خود علی کا بیٹا ہوں اور یہ ہم شروع سے لڑتے آئے، یہ کوئی نئی گل نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کو سمجھا دیا۔ صفیں بن گئی، اب انتظار ہو رہا ہے کہ کون ابتدا کرے۔ یزیدی لشکر یہ چاہتا تھا کہ ابتدا امام حسین کریں، کسی طرح جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، تو ہم یہ زمانے کو کہنے والے بن جائیں گے کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو ہمارا حق بنتا تھا ہم ڈیفنس کریں اپنے آپ کو، ہم اپنا دفاع کریں، تو اس میں ہم نے مار ڈالا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ گیم بنائی جاتی ہے، آج کل بھی ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ یزیدی سوچ بڑی پرانی ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ بد امنی تو ہم کر نہیں سکتے، امن کی خاطر ہی تو ہم نے مدینہ چھوڑا ہے، امن کی خاطر ہی تو ہم نے مکہ چھوڑا ہے، اور امن کی خاطر تو 3 دن پانی کی پیاس کی برداشت کیا ہے ہم نے، اور آج ہم پہل کریں تیر کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فکر حسین کا پہلا نقطہ ہے امن، یہ یاد رکھ لیجیے۔ حضرت امام پاک نے جب دیکھا کہ اب صفیں بن گئی ہیں، تلواریں نکل رہی ہیں، لیکن ابتدا کو نہیں کرا، امام حسین اپنی سواری پہ بیٹھے، اور سواری پہ بیٹھنے کے بعد قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور اس کے بعد امامہ جو آقا کریم علیہ السلام کا تھا وہ اپنے سر اقدس پہ رکھا، اور آپ نے خاص لباس پہنا، اور آپ یزیدی لشکر کے سامنے گئے، اور آپ نے وہاں ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی، فرمایا اے لوگوں میری بات سنو، اور آپ نے فرمایا وَلَمْ تُعَجِّلُونِي، اور فرمایا مجھ پر جلدی نہ کرنا، میری بات ٹوکنا مت، حَتَّى أَنْصَحَ لَكُمْ، یہاں تک کہ میری نصیحت مکمل نہ ہو جائے۔ اتنی تو بات ہے، میری بات تو سنو۔ آپ نے جب یہ بات کہی نا تو وہ لوگ سارے چپ ہو گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کئیوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اتنا پریشر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ آپ امام حسین مان جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ خون علی کا ہے، یہ حق بات کا پیغام دے کے جائیں گے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب فرمایا خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو اور میری بات کو ٹوکنا مت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس انظروا من انا، اے لوگو غور کرو میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگو سمجھو میں کون ہوں، اور یہ بات کرنے کے بعد آپ نے فرمایا حل انتم لا تعلمون انا ابن رسول اللہ، فرمایا کیا تمہیں اس بات کا نہیں پتا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں؟ پہچانو میں کون ہوں، اور تمہیں کوئی نہیں پتا کہ میں رسول پاک کا بیٹا ہوں۔ نبی پاک محبت کی وجہ سے انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے،
اور آپ نے فرمایا میں رسول پاک کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یعنی اپنا تعارف بھی کروایا، اپنی والدہ کا تعارف بھی کروایا. توجہ فرمائیں آپ حضرات. اور اس کے بعد امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اگلی بات کہی، ایک اپنا خاندانی نسب تعارف اور نبی پاک علیہ السلام کی قرابت رشتہ داری، اس کو پیش کرنے کے بعد کہ شاید ان کو حیا آ جائے، جو اگلی بات کہی نا جو آپ کا ذاتی شرف تھا، پھر اس کی جانب آپ نے کلام کیا. آپ نے فرمایا حل انتم لا تعلمون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ حضرت امام علی مقام اس دن فرما رہے ہیں. اور آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان یقول لی والی اخی، انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں جوانوں کے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ نبی پاک کے ذریعے سے بھی تعارف کروایا، والدہ کے اعتبار سے تعارف کروایا، نبی پاک کے خاندان کا تعارف کروایا، اپنا ذاتی شرف گنوایا. اور کیجئے حضرات، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام پاک نے جب یہ سارے تعارف کروائے نا، اور اس کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا اب میں تمہیں نصیحت کرنے لگا ہوں، ان قبلتم، اگر تم نے اس نصیحت کو قبول کر لیا، تسعدون، تو فرمایا تم سارے کے سارے خوش بخت قرار پاؤ گے، یہ میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں. فرمایا اگر تم نے قبول نہ کیا، آپ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، پھر پریشان نہیں ہونا، نیکوں کو سنبھالنے والا اللہ ہوتا ہے، پھر ہمیں اللہ سنبھالے گا. یہ آیت طیبہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تلاوت فرمائی تھی. آپ نے ان کے سامنے پورا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اپنا تعارف، خاندانی شرف، نبی پاک کی قرابت، اپنی والدہ کا تعارف، اور ساتھ میں اپنا جو شرف تھا اس کو بیان کیا کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس بندے کے سامنے تلواریں اٹھا کے کھڑے ہیں. لیکن جو ازلی بدبخت جن کے ماتھے پر یہ داغ لگ چکا تھا اور جن کو دنیا کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا، انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہمارے ہاتھ آج کس چیز سے رنگین ہونے والے ہیں. امام علی مقام کی جب یہ باتیں سنی گئیں تو سامنے جو ہور کھڑا تھا نا، ہور جس نے 2 محرم کو پہلے دن 1000 بندہ لے کر راستہ روکا تھا، بڑا ایماندار سپاہی تھا، اس نے ساتھ والے سے کہا کہ جناب یہ کیا واقعہ لڑائی ہو جائے گی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، واقعی لڑائی ہو جائے گی؟ تو ساتھ والے نے کیا تمہیں ماحول نہیں نظر آ رہا؟ اس نے کہا یار مجھے تو یہ تھا کہ امام پاک کی اتنی تقریر کے بعد کوئی تو کہے گا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مارنا چاہتے، ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم آپ کی عزت کریں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارے چپ ہیں. اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے ابن سعد، اس نے کیا کیا؟ عمرو ابن سعد، اس نے پہلا تیر پھینکا اور کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے تیر پھینکا ہے. اب جب اتنی بات ہوتی امام حسین مسکرا پڑے، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے امن کی خاطر مدینہ چھوڑا تھا، مکہ چھوڑا تھا، پانی پیاس برداشت کی ہے، لیکن تیرا شکر ہے بد امنی کی ابتدا میں نے نہیں کی، بد نصیبوں نے کی ہے. یہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب اگلی بات بھی سنیے گا. جب یہ تیر پھینک لیا گیا، یعنی ابتدا تو ہو گئی، اب وہ جو ہور تھا وہ کانپنے لگ پڑا. تو کسی نے آ کے اس سے پوچھا کہ تو بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے اور بڑا دلیر ہے، بڑا ایماندار ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نفسی بین النار والجنہ. اب اس جملے کا لطف لیجیے اگر سمجھ آ جائے تو. فرمایا یار آج جو میری جان ہے نا یہ وہاں کھڑی ہے کہ ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمہارے لشکر کی طرح مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، حسین کے قدموں میں مجھے جنت نظر آ رہی ہے. یہ وہاں پر اس نے کہا. اس نے کہا نفسی بین النار والجنہ. اس نے کہا اب اس جملے کا لطف لینا ہے آپ نے. اس نے کہا پھر آپ کیا قبول کریں گے؟ اس نے کہا لَأَخْتَارُ الْجَنَّةَ. اس نے کہا سن لے میں نے جنت کو اختیار کر لیا ہے. یہ بات کرنے کے بعد اس نے گھوڑا دوڑایا اور امام پاک کی بارگاہ میں آ گیا، اور امام پاک کی بارگاہ میں آ کے نا رونے لگ پڑا. آپ نے فرمایا کیا ہوا ہور، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے انا ارجو کا واتوب الیکا. کہنے لگا جی میں آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. فرمایا کس بات کی؟ اس جملے کا بھی حلال دی ٹاکی لگی ہوئے مسئلہ پھر حل ہوتا ہے نا.
وہ کہنے لگے کہ پہلے دن راستہ میں نے روکا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا, مجھے تو انہوں نے کہا تھا مذاکرات کے ذریعے ہم مسئلہ حل کریں گے, ہم امام کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن آج یہ تو تیر پھینک دیا, لڑائی آپ کو شہید کرنے پر تل گئے. مجھے معافی دے دے, راستہ میں نے روکا تھا, میں اگر چاہتا تو آپ واپس بھی جا سکتے, پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا, مجھے یہ تھا کہ کوئی اچھا اس کا جناب حل نکل آئے گا, حضور مجھے معافی مل سکتی ہے. امام پاک نے جو بات کہی دھیرے سے کہوں گا, فرمایا تو صرف معافی مانگتا ہے, ہم تو جنت بھی دینے کے لیے تیار ہیں, تو صرف معافی مانگ رہا ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہم تو جنت دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور تو صرف معافی مانگ رہا ہے, کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میں اس نبی کا نواسا ہوں جو رحمت للعالمین ہے. فرمایا جا ہم نے معاف کر دیا ہے تجھے. اللہ اکبر. لوری حضرت حر آپ کو معافی مل گئی. اب جو لوگ کہتے ہیں حسین وہاں کر کچھ نہیں سکے, وہ میں کہا جا پر کم کر, حسین تو وہاں جنت بانٹ رہے ہیں, اور تو کہتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں کر سکے. کچھ نہیں کر سکنے والی بات نہیں ہے, یہ کوئی اور ہوں گے. امام پاک کے پاس پورا اختیار تھا, لیکن اس کے باوجود امام نے اختیار نہیں استعمال کیا. کیوں؟ فرمایا وجہ امتحان ہے, اور آپ نے کہا امتحانوں میں اختیار نہیں ہوتا, امتحانوں کے اندر تیاری کا اظہار ہوتا ہے. آپ نے تیاری کا جو اظہار تھا وہ فرمایا, سوال جو بھی آتا تھا میرے حسین اس کو حل کر دیتے تھے. اتنی بات. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے معاف فرما دیا. اس کے بعد یہ جنگ کی ابتدا ہو گئی, اور 72 بندے تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا.